الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر اس انداز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم اپنے گھر گلی محلہ میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پیش کر رہے ہیں تو مدینے کے والی مدینے کے تاجدار
مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہم سب کا درود و سلام پیش کرنا قبول کر رہے ہیں۔ تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی سامعین ضیاء احتشام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک کوئی شبہ والی کوئی بات نہیں۔ اس کتاب کے اندر سے 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی اور آپ کی تعریف کی، ساتھ عرض کی الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، الذی، وہ ذات کہ جس نے وہب لی علی الکبر، کہ جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں عطا کیے اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام خوبیاں تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا جو آپ نے دعا فرمائی رب اجعلنی، کہ اے اللہ مجھے بنا دے، اے اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کو قائم کرنا حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بھی اس کی دعا فرمائی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اغفر، کہ تو بخش دے، لی مجھے، اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔
یا اللہ تو مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ اب قرآن ہمیں اس چیز کا اسلوب، اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اپنے لیے بھی بخشش مانگنا یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے، اور اپنے والدین کے لیے بھی بخشش مانگنا یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ اپنے لیے بھی بخشش مانگنا، بے شک بندہ زندہ بھی ہو تو تب بھی بندہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ اور جب بندے کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں یا بندے کے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہوں، تب بھی بندہ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت مانگے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی وللمؤمنین، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کو بھی بخش دے۔ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، اور اس دن جب تیرا حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت والے دن، یعنی قیامت والے دن تو ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ہمارا جو جمعے کا موضوع ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ السلام۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی برگاہ اقدس کے اندر چند منٹ کی حاضری، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ کے بارے میں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، آپ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم فرمایا بردم و سلامن، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ بردن، برد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی، برد کا مطلب ہے ٹھنڈی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ یا اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ اے آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو سردی بھی نہ لگے، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، نہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے اور نہ ہی میرے ابراہیم کو سردی لگے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے سلامن، سلامتی کا لفظ نہ فرمایا ہوتا، اگر اللہ رب العالمین نے بردم و سلامن، سلامتی کا لفظ نہ فرمایا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے فوت ہو جاتے، آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے فوت ہو جاتے۔ جب اتنا کچھ ہو گیا، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا، آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا، اس کے علاوہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی تکلیف نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، آپ نے پھر دعوت تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ کر کے کہ ابراہیم کو اب کیسی سزا دینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہی نہ رہیں، یعنی فوت ہو جائیں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا، انہوں نے پھر اس کو لاہ عمل کے طور پر تیار بھی کیا کہ دو بھوکے شیر انہوں نے کہیں سے جنگل سے اٹھائے، ان کو کئی دن بھوکا رکھا،
اب آپ کو پتہ ہے کہ شیر اگر وہ مکمل طور پر سیر بھی ہو تو تب بھی اگر اس کے سامنے شکار آ جائے تو وہ شیر چھوڑتا نہیں ہے شکار کو، اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ بے شک وہ کھائے گا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر حملہ لازمی کرتا ہے شیر۔ تو 2 دن 3 دن اس شیر کو بھوکا رکھا گیا، 2 شیر جنگل سے اٹھائے گئے، اس کے بعد انہیں بھوکا رکھا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، جب فرعون نے دیکھا، نمرود نے جب دیکھا کہ اب یہ شیر جو ہیں یہ اب کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، جب ان کے سامنے ڈالی جائے گی، جب ان کے سامنے کوئی بھی چیز ڈالی جائے گی، اب یہ اتنی بھوک کی شدت کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈال دی۔ تب انہوں نے حضرت ابراہیم نبی جی علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو جیسے ہی شیروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے آ کر آپ کے قدموں میں اپنے سر رکھ دیے۔ شیروں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ دیے۔ جو نمرود تھا وہ دیکھ کر اور پریشان ہو گیا، تو پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو شیروں سے ایک واقعہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، آپ حکایت ہے ایک نقل فرماتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، ایک اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، وہ اس کی دور دراز تک شہرت ہو گئی، لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ خود اس کو نہیں مانتی تھی، لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ اپنے شوہر کو نہیں مانتی تھی۔ تو وہ اس وجہ سے جو اس کے شوہر جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے وہ جنگل میں چلے جاتے، سارا دن عبادت کرتے، رات کو رات گئے تشریف لے آتے، آ کے سو جاتے، پھر صبح کے ٹائم پھر جنگل میں تشریف لے جاتے، عبادت کرتے۔ تو ایک دن ان اللہ تعالیٰ کے ولی کے مرید جو ہیں وہ آ کے انہوں نے دروازے پہ دستک دی، ان مریدوں نے دروازے پہ دستک دی اور حضرت کا نام لیا، کہا ان سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ایک تلخ انداز میں یعنی غصے کے طور پر کہا وہ جنگل میں جائیں، وہاں کہیں بیٹھا ہوگا، جنگل میں جائیں وہاں کہیں بیٹھا ہوگا۔ تو جب وہ ان کے مرید جنگل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت صاحب شیر کے اوپر سواری کر کے آ رہے ہیں، شیر کو انہوں نے اپنی سواری بنایا ہوا ہے، شیر ان کے نیچے ہے، شیر جیسے جیسے وہ شیر کو کہتے ہیں شیر ویسے ویسے ان کو راستہ بنا کے دیتا ہے، ویسے اس کے اوپر شیر کے اوپر وہ سوار ہو رہے ہیں۔ تو پھر ان مریدوں نے آ کے عرض کی کہ حضور گھر کے اندر آپ کی بیوی اتنی سخت ہے، گھر کے اندر آپ کی بیوی اتنی سخت ہے اور یہاں پر آپ شیروں کے اوپر سواری کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، آپ اس طرح کریں کہ وہ بہت زبان دراز ہے، آپ اس طرح کریں اس کو طلاق دے دیں۔ تو پھر اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے کہا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے اس بیوی کو برداشت کرنے کی وجہ سے ولایت عطا کی، مجھے اپنی سخت بیوی کے سخت رویہ کو برداشت کرنے کی وجہ سے ولایت عطا کی ہو، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو اللہ رب العالمین میری ولایت بھی لے لے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی اگر ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کا ماحول ہے تو ہمیں بھی یہ سنت سمجھ کے اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے، سنت سمجھ کے بیوی کی تلخیوں کو برداشت کرنا چاہیے کہ بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے بھی بیوی کی تلخیوں کو برداشت کیا، تو ہمیں اس چیز کا ثواب بھی ملے گا۔ ہمیں ایک تو ثواب ہے جی نکاح کیا ہے ہم نے، ایک تو یہ ثواب ہمیں ہے، دوسرا اپنی سخت بیوی کے سخت رویے کو اس کا جواب نہ دے کر بھی ہمیں ثواب ملے گا، سخت رویے کا جواب اسے نہ دے کر ہمیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر جب 86 سال کی ہوئی، 86 برس آپ کی عمر ہوئی اور آپ کو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ پہلی بیوی آپ کی حضرت سارہ تھی، آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ تھا، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ،
دوسری بیوی حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے دو صاحبزادے تھے، آپ کے دو صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ حضرت حاجرہ کے بطن سے ہوئے، آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت حاجرہ کے بطن سے ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدائش ہوئی تو آپ کی جو پہلی بیوی تھی انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ ایک کام کریں، ان کو نہ کہیں دور چھوڑ آئیں، ان کو کہیں دور چھوڑ آئیں، کیونکہ ظاہری بات ہے سوتن کو کیسے برداشت کر سکتی ہے، ایک سوتن دوسری عورت کو کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں دور چھوڑ آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی، ان کی بات نہ مانی۔ تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیں اور انہیں جا کر دور صحرا میں جا کے چھوڑیں، یہ خواب آیا۔ تو آپ صبح اٹھے اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کو ساتھ لیا اور ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا اور ساتھ ایک تھیلی کھجوروں کو لی اور جا کر صحرا میں جا کر چھوڑ آئے انہیں۔ تو جب چھوڑ کے واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ اے ابراہیم، ہم سے کون سی غلطی ہوئی، ہم سے کون سی خطا ہوئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو جب انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے ہمیں دور چھوڑ کے آنے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سر ہلا دیا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے یہ مجھے حکم دیا کہ تمہیں صحرا میں چھوڑ کے آنے کا۔ تو پھر انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کی یہی منشا ہے، یہی رضامندی ہے، تو میں بھی اللہ رب العالمین کی ماننے والی ہوں، تو مجھے بھی یہ بات پسند ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ بات پسند ہے، اگر اللہ رب العالمین کی یہی رضامندی ہے تو میں بھی اس راضی میں راضی ہوں۔ تو ان کو چھوڑ کر جب واپس آئے تو جب وہ تھیلی کھجوروں کی اور پانی کا مشکیزہ ختم ہوا، ظاہری بات ہے تھیلی کھجوروں کی تھی، کتنے دن تک چلتی، جتنے دن چلی انہوں نے وہ کھائی تو پانی پیا۔ تو جب وہ ختم ہوا تو اس وقت جب ماں کے اندر خوراک نہیں ہوگی، جب ماں ظاہری بات ہے کچھ کھائے گی نہیں تو تب ماں کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اگر ماں کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو پھر ماں کا دودھ کیسے اترے گا؟ جب ماں کے اندر کچھ طاقت موجود ہوگی تو ماں کا دودھ اترے گا۔ تو جب ان کا دودھ اترنا بند ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ رونے لگ گئے۔ ظاہری بات ہے جب بچے کو خوراک نہ ملے، دودھ نہ ملے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ان کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں گزرا۔ ظاہری بات ہے ماں کو بچے کا رونا کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو تب آپ وہاں سے اٹھی، تب آپ وہ جو وادی کے اندر آپ موجود تھی، صحرائی کے اندر، تو آپ وہاں سے اٹھی اور سامنے آپ کے تھا صفا پہاڑ، سامنے آپ کے صفا پہاڑ تھا۔ آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھی کہ شاید کوئی مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ نظر آ جائے، میں اس سے پانی مانگ لوں۔ تو جب آپ پہاڑ کے اوپر چڑھی تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ پھر دوبارہ نیچے اتری، اس کے مخالف سمت کے اوپر دوسرا پہاڑ تھا مروہ، اس کے مخالف سمت میں دوسرا پہاڑ مروہ تھا۔ تو آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھی، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ جیسے نیچے اتری تو آپ نے ان پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ اور اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دے دیا کہ جو بندہ بیت اللہ کو جائے گا، جب تک وہ صفا مروہ کی صحیح اس میں دوڑے گا نہیں، اس کا بیت اللہ کے جانا قبول نہیں ہوگا۔ اتنا اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل پسند آیا، یعنی دوڑنا ان کا۔ آپ نے 7 چکر لگائے، آپ نے 7 چکر لگائے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ جو صفا اور مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو جب تک
جب تک وہ بندہ ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑے گا نہیں تو تب تک اس بندے کا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ اتنی اللہ رب العالمین کو اپنی پرہیزگار بندی کی ادا اتنی پسند آئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی اگر مشکلات آتی ہیں تو ہمیں بھی صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو مشکل آئی ہے وہ دور ہو جائے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو میں اسے اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو جب آپ 7 چکر لگا کے واپس اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیاں زمین کے اوپر رگڑ رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی، جہاں پر رگڑی تو وہاں سے ایک کنواں، ایک چشمہ ظاہر ہو گیا، وہاں سے پانی کا، ابلتے پانی کا یعنی صاف پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہو گیا۔ تو آج دنیا اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتی ہے، آج اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتی ہے کہ جس پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ آب زمزم کے پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے پانی، ہر قسم کے بیماریوں کی شفا اس پانی کے اندر رکھی ہے۔ تو جب چشمہ آپ نے دیکھا کہ پانی زمین سے نکل آیا تو آپ گھبرا گئی، کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اس چشمے کے چاروں طرف نہ ایک دیوار لگا دی ریت کی۔ یہ کون کام کر رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے وہ چاروں طرف دیوار لگا دی، مٹی کی دیوار لگا دی آپ نے۔ تو جب آپ نے دیوار لگائی تو آپ نے فرمایا زم، زم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، ٹھہر جا، رک جا، ٹھہر جا۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا زم زم کہ اے پانی ٹھہر جا۔ تو اسی وقت وہ پانی ٹھہر گیا، اسی وقت وہ پانی ٹھہر گیا۔ جب آپ نے فرمایا زم زم کہ اے پانی ٹھہر جا تو اس وقت سے لے کر آج تک اس کنویں کا نام ہی آب زمزم پڑ گیا۔ جو الفاظ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے تھے اس کنویں کا نام ہی آب زمزم ٹھہر گیا۔ تو جب آپ نے اس سے پانی پیا تو آپ کچھ عرصہ تک پھر وہیں رہے۔ تو پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا، ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کا، وہاں پر قافلے کا رواج یہ ہوا کرتا تھا اس دور کے اندر، تو قافلے وہاں پر جا کر پڑاؤ کرتے جہاں پر دیکھ رہے کہ کم از کم یہاں پر پانی موجود ہے، جہاں پر پانی موجود ہوتا تو قافلے والے وہاں پر جا کر پڑاؤ کرتے، رک جاتے وہاں پہ، اس سے اگلا سفر بھی نہ کرتے۔ تو جب وہاں سے پانی ختم ہوتا پھر اگلے سفر کے لیے قافلے والے روانہ ہو جاتے۔ تو جب قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، وہاں پر آ کر رکے، تو انہوں نے پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ کی اجازت ہے ہم یہاں پہ پڑاؤ کر لیں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ تو آپ نے اجازت دے دی کہ ہاں آپ پڑاؤ کر لیں یہاں پہ۔ تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور پھر ان کو واپس لے کے گئے اپنے گھر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کا حکم دیا، ان کی قربانی کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے مقام پر جائیں، اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے مقام پر جائیں، وہاں جا کر اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ تو ایک دن خواب آیا تو آپ نے دوسرے دن لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ساتھ چھری پکڑی، چھری لے کر ساتھ مقام مینا میں تشریف لے گئے۔ تو راستے میں 3 مرتبہ شیطان نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، نبی شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہیں آتا۔ تو پھر وہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا نہیں کی تھی، لیکن آپ نبی ویسے ہی تھے، بے شک آپ نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا لیکن آپ نبی تھے۔ تو اس کو آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کے کہا کہ آپ کے جو والد ہیں وہ آپ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، اتنا کہا
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر ان کی رضامندی بھی اسی میں ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اگر ان کی رضامندی، آپ بندہ دل میں سوچے، یہ خیال کرے کہ ہمارے جو والدین ہیں اگر وہ ہمیں ذبح بھی کر دیں تب بھی اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان سے سوال کر سکے۔ یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ اگر والدین اپنے بیٹے کو ذبح بھی کر دیں تب بھی بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے، یہ اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے والد سے پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد ہیں، میں جو کچھ کماتا ہوں میرے والد لے لیتے ہیں، میں جو کچھ کماتا ہوں میرے والد لے لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انتا تو و مالو کا، اور تیرا جو مال ہے لے ابی کا، تیرے باپ کے لیے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے۔ اتنی باپ کا درجہ ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے نا الجنت و تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو ہمیں یہ بات بھی سکھائی گئی ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہمیں جتنا ادب باپ ماں کا کرنا چاہیے اس سے ڈبل ادب باپ کا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ جو باپ ہے وہ تمہیں پوری زندگی جب تک تم اپنے کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہیں دھوپ میں کام کر کے کھلاتا ہے۔ تو پھر باپ کا حق زیادہ ہے کہ ماں کا؟ باپ کا حق زیادہ ہے کہ ماں کا؟ ظاہری بات ہے والد کا حق زیادہ ہے۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے والد کو جواب دینے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہی یاد کر لیں۔ اگر یہ نہیں یاد آتی تو کم از کم اپنے نبی کی باتیں یاد کر لیں، کم از کم بندہ اپنے نبی کی بات یاد کر لے کہ میں بھی اپنے والد کا ہوں، اور جو میرا مال ہے، میں جو کچھ کماتا ہوں وہ تمام کا تمام میرے والد کا ہے۔ آج ہم اگر کوئی 30-40 ہزار کمانے لگ جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنی جیب میں رکھتے ہیں کہ 10 ہزار تو میرا خرچہ آیا، باقی یہ آپ لے لیں۔ کیا وہ بھکاری ہیں؟ جو تو بچت ان کو دے رہا ہے کیا وہ تیرے والدین کے بھکاری ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں جا کے تمام کی تمام جو ہم نے کمایا وہ تمام کا تمام اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ باقی جو وہ اپنی خوشی سے دے دیں پھر بندہ لے لے، اگر وہ نہ بھی دے تو انسان کی اولاد کی اتنی جرت نہ ہو کہ ان سے کچھ کہہ سکے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کے بارے میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔